بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بہت بڑی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت کامل ہے۔ بادشاہی خدائی اس کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے صرف ایک ہستی کے حق میں۔ وہ ہستی ہے کہ جس کی قوت تخلیق کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ زندگی اور موت کی تخلیق ہے، یعنی موت کو پیدا کر دینا اور زندگی کو پیدا کر دینا۔ زندگی اور مطلب موجودات کے اندر سب سے ترقی یافتہ شکل جس چیز کی ہے وہ زندہ چیزوں کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات ویسے تو بہت بڑی ہے، بڑی بڑی ٹیلیسکوپس لگا کر انہوں نے دیکھ لیا ہوا ہے، لیکن زندگی کی غیر معمولی تلاش ہے اس انسان کو اس کائنات کے اندر۔ کل کو کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ تک جو ہے ان کو زندگی کہیں نہیں ملی ہے سوائے اس ایک چھوٹے سے ننھے سے ٹمٹماتے ہوئے ایک ذرہ نما ایک سیارے پر، اور یہاں البتہ اس قدر ہے زندگی اور یہ نباتات کی، پھر حیوانات کی، اور اس کے بعد انسان کی۔ اچھا تو ظالموں اس چیز کو ذرا سراہو، اتنا تو تم نے دیکھ لیا کہ اس اتنی بڑی کائنات میں یہ یہیں پر پائی جاتی ہے۔ اچھا یہ زندگی کا سلسلہ شروع ہے اس وجہ سے، اچھا اس کا ایک مقصد ہے، یہ جو ہے نا کہ بس ہے سو ہے، اتنی خوبصورت، اتنی عقل کو دنگ کرنے والی، تو کیا ہے، کیوں پھر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کوئی چیز کسی مقصد کے لیے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ظاہر ہے، اور جو بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد بڑا چھوٹا سا ہے۔ البتہ اس انسان نامی مخلوق کا جو مقصد ہے وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں ایک مقابلہ حسن جاری ہے، وہ مقابلہ حسن جس میں صرف شکلیں، صورتیں، بوتھے جو ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں، یہ ان کی حد یہی ہوگی۔ اچھا البتہ ایک مقابلہ حسن یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا باطن خوبصورت سے خوبصورت ہوتا ہے، ایک ایسی جو ہے وہ اس کو اس راستہ دکھا دیا ہے اس انسان کو انبیاء کی لائی ہوئی اس ہدایت نے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت باطن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اخلاق، رویے، کردار، سیرتیں اس جہان کے اندر خوبصورت سے خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو اصل مقصد اس زندگی موت کے سلسلے کا یہ ہے۔ اچھا اس کے ساتھ کیونکہ حسن انسان سے مطلوب ہے رویوں کا، اخلاق کا، کردار کا، اچھا تو اس سے متصل پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کائنات کے اندر جو پرفیکشن نظر آ رہی ہے، کہا کہ اس کی طرف ذرا غور کرو اچھی طرح۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہیں کوئی یہ جو نا فلا لیس ہے، بے عیب کائنات، مطلب اس کی ایک ایک پرت اتارو تو اتنی دنگ کر دینے والی حقیقتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی تسبیح کرتا جائے، ہم بہت بار کہہ چکے ہیں کہ اس کائنات کا مطالعہ تسبیح پر ختم ہوتا ہے، تسبیح ہی کرتا جائے گا انسان، سبحان اللہ ہی کرتا چلا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس دن انشاءاللہ یہ ایجوکیشن کا ٹول جو ہے کسی موحد کے پاس آیا تو فزکس پڑھاتے ہوئے، بایولوجی پڑھاتے ہوئے انسان مسلسل تسبیح ہی کرے گا۔ حق اس کا جو ہے نا وہ یہی بنتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو فلالیس کائنات ہے، بے عیب کائنات ہے، اور اس قدر گندی ہوئی اور جڑی ہوئی، انٹر کنیکٹڈ، اور اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اتنے ڈیلیکیٹ ہیں اور اتنے زبردست ہیں اور اتنے محکم ہیں کہ پھر یہ جب ایک کل بنتی ہے تو سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی غیر معمولی تسبیح اور تکبیر ہو، انسان کے پاس اور کہنے کو جو ہے وہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ اچھا پھر یہ ہے، پھر کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، پھر صرف یہ دیکھو، اچھا یہ ہے کہ ہر چیز مقصد تو کوئی نہ کوئی پورا کر ہی رہی ہے، ہر چیز کو اچھا مقصد بھی پورا کر رہی ہے، اس کے اندر کمال کی جو ہے نا وہ جڑت بھی ہے اور بنتی بھی ہے، وہ تو ہے ہی۔ پھر یہ دیکھو کہ اس کے اندر ایستھیٹک سینس جو ہے، جو جمالیات ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دیکھو کیسے ٹمٹماتے چراغوں سے
ہم نے آسمان کو مزین کیا خوبصورت. تو اس کے اندر جو حسن بول رہا ہے اور اس کے اندر جو ایک جاذبیت ہے اور اس کے اندر جو ایک جمال ہے اور اس کے اندر جو ایک زیبائش ہے، تو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر طرف، تو اس پر بار بار غور کرو اور پھر اندازہ کرو کہ وہ رب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے آگے عبادت نام کی چیز جو ہے پیش کرنا کیا زبردست کام ہے. اور پھر اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کو بھول کر آپ تو مشرک کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھول گیا جا رہا ہے، یعنی اس خدا کو جو اس کائنات کا خالق ہے اس کو بھول کر اوروں کے آگے آدمی ماتھا ٹیک رہا ہو، یعنی اس سے بڑا اندھا پن اور اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر کچھ ان ایسے رویوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان جھوٹے خداؤں کا تھوڑا سا مطلب حال بھی بیان کیا ہے. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہ جو خداؤں کی فوج تم نے جو ہے نا جوڑ رکھی ہے، اتنے معبود جوڑ، کیا خیال ہے کہ یہ سارا لشکر ینصرکم من دون الرحمن خدا کے مقابلے پر تمہاری مدد کو آ سکے گا؟ بھلا ان الکافرون الا فی غرور، یعنی کافروں سے بڑا کوئی دھوکے میں ہو سکتا ہے، کوئی فریب کھا سکتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، وہ جو صبح شام تمہارا رزق پہنچا رہا ہے، اگر کبھی تمہارا رزق روک لے تو بھلا کون ہے جو تمہارے اس وقت پھر کام آ سکے. اچھا، اس دین پر آ کر انسان جو ہے اپنی صحیح ترین ساخت پر آتا ہے، اور اس بات کی شہادت جو ہے وہ جزیرہ عرب کا حال بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرہ عرب کا انسان کس حال پر تھا، اور پھر جب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت لے گیا تو اس کے بعد پھر اس کی کایا کیسی پلٹی. تو یہاں ایک بہت خوبصورت ایک موازنہ جو ہے امن افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا سوچو کہ جو بندہ اوندھے منہ چل رہا ہے، جیسے جانور جو ہوتا ہے اوندھے منہ چلتا ہے، بھلا وہ چال انسان کی اچھی ہے. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو بالکل سیدھا چل رہا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. تو ان آمنے سامنے کے دو صفحات کو دیکھو اور اس کے بعد پھر اس ہدایت کا مول اور اس کی قیمت کا تم اندازہ کرو. اچھا، یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی مطلب رحمت سے لبریز اصول ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل نہ پکڑے، چاہے کچھ بھی انہوں نے کر لیا ہو، جب تک کہ ان پر حجت قائم نہ کر دے اور ان کے لیے رسالتیں نہ بھیجے. تو یہاں پر بھی ہے دوزخ کا ایک بہت ہی خوفناک منظر جو ہے کہ جیسے ہی دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ چیخیں مارے گی وہ کھا لینے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہی خطرناک قسم کا وحشی جانور ہو تو وہ دور سے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے دھاڑ رہا ہو. اس طریقے سے خدا کا یہ جو کی مخلوق ہے نا دوزخ، تو اس طریقے سے خدا کے دشمنوں کو دور سے دیکھ کر دھاڑ رہی ہوگی کہ ان کو میں نکلوں. تو اس کا خوف جو اچھا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، تو یہ بات یہاں پر جو ہے نا وہ ختم جہاں پر کی جا رہی ہوئی ہے کہ ایک پھر دوسرا گروہ پھر تیسرا گروہ جھونکا جا رہا ہے اور ہر گروہ جو جھونکا جا رہا ہے دوزخ کے اندر، ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی ذرا، داروغے آتے ہیں، سألہم خزنتہا، ان کو پہلے پوچھتے ہیں الم یاتکم نذیر، یہ دوزخ میں جھونکنے سے پہلے ایک بات ذرا بول دو، بتا دو کیا کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا. یہ جو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ رسالت نامی جو حقیقت ہے اس کو غیر معمولی مت لو، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. رسالت کے بعد پھر صرف قیامت ہے، ٹھیک ہے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، نبی تیرا کام ہے پہنچا دینا، اور جب یہ کام ہو گیا تو پھر صرف ہمارا کام باقی ہے، وعلینا الحساب، تو پھر حساب کرنا. تو رسالت ایک غیر معمولی حقیقت ہے. تو اس کے لیے آپ صبح و شام جو ہے نا غور و فکر کریں اس پر اور اس کی اہمیت کو آپ مانیں منوائیں تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اور جو بھی گروہ جو ہے دوزخ میں جھونکا گیا، داروغوں کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ بلا قد جاءنا نذیر، ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا تو آیا تھا. فکذبنا، بس ہم نے ہی جھٹلا دیا تھا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں، خدا نے کیا اتارنا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب،
اب یہ میں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر یہ جو ہے نا یہ کلائمیکس ہوتا ہے کہ اچھا یہی جو ہے نا جو ناکافی دلائل لگتے ہیں منکرین کو، انہی دلائل سے جو قسمت والے ہیں وہ سارا خدا کا پتہ پا لیتے ہیں. یوں ان کو نظر آتا ہے کہ خدا سے بڑی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور رسالتوں نے جو سبق پڑھا ہے اس سے اعلیٰ سبق ہے ہی نہیں، اس میں ذرہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. تو یہ نا یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اچھا، یہاں اس صورت پہ اتنا ہی ہم گفتگو کریں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اس سے بعد جو ہے سورۃ القلم شروع ہوتی ہے. اچھا، خدا کی خدائی جو تھی اور بادشاہی خدائی، وہ جو پچھلی صورت کا مضمون تھا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پاکیزگی اس صورت کا ایک بہت اہم مضمون ہے. سورۃ القلم کا ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کے تیرے رب کے فضل اور عنایت سے تو کوئی پاگل نہیں، جو کیونکہ بار بار یہ مجنون ہے، پاگل ہے. انک لعلی خلق عظیم، تو بہت بڑے اخلاق کے مرتبے پر اے نبی تو فائز ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے جہان نے اخلاق سیکھا. اعلیٰ قدریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے انسانوں کو میسر آئی ہیں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اول تو یہ ہے کہ خدا نے چنا کیسا زبردست انسان کہ بالکل تاریک اس زندگی میں ایک بالکل صاف ستھرا بے عیب بے داغ جو ہے ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت دینے کے لیے چنا. پھر اس کے بعد جو اس کو اللہ نے جو سکھایا، جو پڑھایا، جو اس سے اور بھی زیادہ زبردست اس کی سیرت کو تراشا. تو اب یہ ہے کہ اس نبی کی سیرت کو دیکھ کر تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کا دین جو ہے وہ کیسی اعلیٰ شخصیتیں تیار کرتا ہے. اور کہا کہ اب یہ جو بڑھ مار رہے ہیں ان کو بہت جلدی پتہ سے تم سرو نبی تو بھی یہی ہے، یہ بھی یہی ہے، تو بھی دیکھ لے گا، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کے سے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اچھا، یہ جو ایک مضمون ہے بہت جگہوں پر آتا ہے کہ خدا ہی جہاں بہتر جانتا ہے، خدا کی شہادت سے بڑی کس کی شہادت ہے. اچھا، بندہ یہاں پر ویسے سوچتا ہے کہ خدا کی شہادت جو ہے نا، وہ خدا تو ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے، تو خدا میں نے اگر شہادت بھی دی ہے تو نبی پہ وہی کی ہوگی نا. تو آخر تو یعنی اس نبی کے حق میں خدا کی شہادت جو ہے مجھے کیسے پتہ چلے. تو یہ مضمون بالعموم اس وجہ سے اوجھل رہتا ہے بندے کے اس سے جب وہ تاریخی جہت کو ساتھ نہیں ملاتا. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مضمون قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی یہ شہادت جو ہے وہ تاریخ کی زبان میں خود بولے گی، سیلف ایویڈنٹ ہے. اور تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے جہان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا جو دین ہے، تمام ادیان کو پچھاڑ کر سب سے بڑی حقیقت بن جائے گا. صدیوں تک لوگ اس کے ذریعے سے خدا، تو یہ جو ہے نا یہ خدا کا شہادت دینا دراصل تاریخ کی اور واقعات کی زبان میں ہوگا. اچھا، تو اس کا جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محاذرائی کرنے والے تھے، اچھا ہر ایک نے جو ہے نا سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کچھ اچیو کرنے والا ہے. بھائی تم نے قصے کہانیاں بن جانا ہے. اب ذرا تصور کر لیں کہ وہ سارے کے سارے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک شاعر قسم کا بندہ ہے، پھول جھڑیاں چھوڑ رہا ہے اور استغفر اللہ تک بندیاں کر رہا ہے، کو دو چار بندے اس کے ساتھ مل گئے تو یہ ہے کہ حوادث زمانہ نے ایسے ہزاروں دیکھے، ہزاروں گزارے، تو ایک یہ ہے تو گزر گیا. تو یہ کہ بے وقوفو، تم نے کہانیاں بننا ہے اور اس نبی پر تو درود ہی بھیجے جانے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک باغ والوں کا قصہ بھی یہاں پر سنایا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ اس پہ پورا وہ ہے کہ آج کوئی غریب یہاں پر آ نہ جائے، رات کی تاریکی میں نکل کر ہم نے جو ہے نا اپنا پھل توڑنا ہے، اور اپنے پورے پروگرام بنا رہے ہیں، پورے جو ہیں ان کے عزائم ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا چیز جو ہے نا وہ آج انہوں نے لے آنی ہے. اپنا باغ پورا پکا ہوا ہے، وغدوا علی حرد قادرین،
پورے جو ہے نا وہ دل جمی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ تو ان کے ہاتھ کا ہے، ان کا باغ پکا ہوا ہے، آج پھل لے کر آنا ہے۔ تو یکا رات کے وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، سارا صفحہ چڑھ گیا۔ جب وہ پہنچے تو وہ ان کو مل بھی نہیں رہا تھا اپنا باغ، تو کہہ رہے تھے کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں اور تو نہیں چلے گئے ہیں؟ تو جی وہ تمہارا باغ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ تو اس وجہ سے اور تہذیب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محاذرائی کی، بالآخر وہ یوں قصے کہانیاں ہی بنا، اور لوگوں نے اس سے عبرت ہی کے سبق لیے۔ سورت اس کے بعد سورت الحاقہ، جو حقیقت بن کر رہنے والی ہے، ایک شے جو حق ہے اور حق ہی ہو کر رہنے والی ہے، مراد ہے قیامت، اس کا ایک غیر معمولی ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ اور اعمال ناموں کی تقسیم کا منظر بھی غیر معمولی ہے، کہ جب ویسے آپ تصور بھی کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی زندگی میں بسا اوقات ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے دن، بڑے بڑے مہینے، بعض اوقات بڑے بڑے سال کسی ایک واقعے کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ نفسیات جو ہے اس صورت کے اندر بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ مطلب آپ کا امتحان ہے، مجھے پتہ نہیں، یعنی 100 بار تو لگتا ہے کہ ہو جانا ہے، اچھا 100 بار لگتا ہے آپ پتہ نہیں رہ جانا۔ یہ جو ہے مطلب آپ ذرا تصور کریں، آپ آخرت آپ کھڑے ہوئے ہیں، میدان لگ گیا ہے، اور ابھی اسی لمحے آپ کا نتیجہ نکلنا، نتیجہ کا ذرا تھوڑا سا آپ اندازہ کریں، نتیجہ کس نوعیت کا ہے؟ جنت، سبحان، جنت ملنے والی ہے، یا یہ ہے کہ استغفر اللہ پکڑ لو اس کی دوزخ نکل آئی۔ تو رزلٹ ہے دوزخ یا جنت، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، اپنے جو ہے نا سراسیمگی کا آپ وہاں پر اندازہ کریں۔ تو یہ پورا منظر یہاں پر جو ہے نا وہ کھینچا گیا ہے۔ تو یکا یک ایک بندے کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ یعنی وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں دیکھو میرا جو ہے وہ میرا اعمال نامہ دیکھو، یہ مجھے نکل آیا، انی ظننت انی ملاق، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ہو کر ہی رہنا ہے۔ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ تو وہ جو ہے نا جنتوں میں اس کے ٹھاٹھ موج، اس کا جو ہے نا وہ چہکنا، اس کا دل باغ باغ ہونا، تو اس کا منظر یہاں پر جو ہے نا بیان ہوا۔ اور دوسری طرف جو ہے جو ایک بندے کو اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، تو اس کی چیخ اور پکار جو ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا۔ یعنی اس کو وہ پتہ نہیں کتنے برس زندگی کے کتنے عرش اشرے جن چیزوں کو کرتا رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ کہیں مجھے یہ دیکھنے کو بھی نہ ملتے۔ حقیقت یہی ہے کہ اپنے اعمال نامے کو لکھنے کا بندوبست یہیں پر ہونا چاہیے۔ تو یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جب میں مرا تھا نا ایک بار تو میں مر ہی گیا ہوتا، ختم ہی ہو گیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی، دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ میرا جتنا مال تھا، آدمی صبح سے شام تک پاگل دیوانہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بے شمار اعلیٰ مقاصد کو بھاڑ میں جھونک دیتا ہے صرف اس مال کمانے کے لیے۔ ما اغنی عنی مالیہ، تو یہ مال تو اس دن کام اس نے دے کر نہیں دیا۔ دوسرا ہلک عنی سلطانیہ، یہ سلطان اقتدار جو ہے، یہ مطلب ہے کہ پھر مالداروں میں سے کچھ لوگوں کو یہ لت لگی ہوتی ہے، اور اس کے لیے حق نہ حق سب کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اگر یہ اقتدار آ جائے تو پتہ نہیں کیا ان کو مل گیا ہے، کچھ فائدہ نہیں دیا۔ باوجود اس کے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں حق کو قائم کرنے کے لیے یہ تو بہت اعلیٰ ٹول ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ نرا مال کی تحقیر اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور اقتدار کی تحقیر اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ مال اور اقتدار دونوں جو ہیں حق کو کھڑا کرنے کے لیے بے حد و حساب اہم ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ ظالم ہے کہ ایسی اعلیٰ چیزوں کو، کیونکہ اصل اس کو حق کی پہچان نہیں تھی، کیونکہ اصل اس کو زندگی کے مقصد کا صحیح ادراک نہیں تھا، اس وجہ سے یہ سارا کچھ آیا تو بھی اس سے اس کو دوزخ ہی ملے، اور وہ جو ہے نا اس سے حالانکہ آخرت بھی خرید سکتا تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہاں ایک خاص وہ بیان ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ رب العزت کہتا ہے، ان چیزوں کی جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کی جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا
یہ مطلب ایک سبحان اللہ، یعنی اب تو یہ خود بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو ریز ہیں نا، وہ جو شعائیں ہیں جن کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ بے حد کم ہے. اچھا وہ ایک خاص حد سے بڑی ہوئی ریز اور اس سے گھٹی ہوئی ریز، پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہاں، آپ کو مجھ کو وہ نظر بھی نہیں آ سکتا. تو ہمارا جو ہے نا یہ وہ جن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے بندو یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اندازہ لگایا کہ بے حد و حساب چیزیں ہیں دیکھنے کی، انسانی آنکھوں کو دیکھ بھی نہیں سکتی. تو فلا اقسم بما تبصرون، اتنا جہان بڑا ہے. اچھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس بہت بڑا حصہ جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ اس حقیقت کا کہ جو تم کو نظر بھی آتی ہے اور جو تم کو نظر آنے سے بھی اوجل ہے. ان کی قسم کا انہ لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا جو ہے نا پڑھا ہوا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی وقتی شاعر کی تک بندی نہیں ہے. ولا بقول کاہن، اور کسی وقت تم کہتے ہوئے کہ کاہن قسم کا ہے تو نہ اس کا کوئی کلام ہو سکتا ہے. تنزیل من رب العالمین، اس پہ غور کرو تو یہ سوائے یہ کہ ایک رب العالمین کی تنزیل ہو اور کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتایا کہ اگر نبی کبھی کوئی بات اپنے پاس سے معاذ اللہ اپنے پاس سے گھڑ لے تو اللہ رب العزت کے پاس اس کے لیے کیا سزا ہے کہ نبی کی ذمہ داری غیر معمولی ذمہ داری ہوتی ہے، اور نبی کی جواب دہی بھی اللہ کے آگے غیر معمولی جواب دہی ہوتی ہے. تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر امانت کے ساتھ یہ رسول تم کو خدا کی باتیں پہنچاتا ہے. اچھا تو یہ کیونکہ عذاب کا اور حساب کا بہت بڑا بیان ہے سورۃ الحاقہ، تو اس سے متصل سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا وہ تعجب کر رہا ہے کہ پورے دھڑلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہا ہے کہ لا کے دکھا دے عذاب. سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا ہے. دیکھو بھئی کیا فرمائش ہے ظالم کی، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کو اللہ چھوڑنے والا تھوڑی ہے، اس سے بچنے والے تھوڑی ہیں جب بھی اس نے آنا ہے. اچھا یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کچھ ذکر ہے اور اس منظر کا کچھ بیان ہے جو جب وہ یہ واقعہ آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس وقت جو ہے نا وہ حال کیا ہوگا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، تم نے دوستیاں دیکھی یاران نے کیسے کیسے جو استغفر اللہ وہ پتہ نہیں کیا جی، ہما یاراں بہشت، ہما یاراں کیا بولتے ہیں دوزخ، یہ کہنے کا ہے دوزخ مطلب جانے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست جو ہے نا دوسرے دوست کو پوچھے گا تک نہیں. اچھا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم الدین، جو مجرم ہوگا نا وہ چاہ رہا ہوگا، ظاہر ہے چاہت اس کی یہ پوری نہیں ہوگی، لیکن اس کی چاہت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے نا وہ کچھ بھی دے کے، بھلا کیا دے کے چھوٹ جائے. لو یفتدی من عذاب یوم الدین ببنی، میرے بیٹوں کو پکڑ لو. آپ ذرا تصور کریں، ان دنیا میں حد سے حد بھی ہو جاتی ہے نا، بندہ کہتا ہے یار میں مر جاتا ہوں، اچھا میں بیٹوں کے لیے پتہ نہیں جان بھی دے بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ بہت مطلب غیر معمولی ایک حقیقت. اس کے آگے مطلب تو وہ یہ ہے کہ ساری محبتیں جواب دے جائیں گی. کہتا ہے کہ لو یفتدی من عذاب یوم الدین ببنی، اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر میرے بیٹوں کو لے لو نا، ان کو کچھ کر دے، میری جان چھڑوا دو. وصاحبتہ، یہ جو تیری محبوبہ ہے، یہ اس کو بھی تم دے کر اپنی چمڑی بچانے کی فکر کر رہے ہو گئے. وَأَخِي، اپنا جو سگا بھائی ہے اس کو دینے کی. وَفَصِيلَتِي، پورا قبیلہ برادری شریکہ جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیسی کیسی یہاں پر تمہیں جو ہے نا وہ نعرے پھوٹتے ہیں تمہارے اندر، اور نیشنلزم آتا ہے اور ٹرائبلزم آتا ہے اور جناب برادری کی جے، اور سب بھاڑ میں جائیں گی. خدا کے عذاب کی ایک جھلک جب تم دیکھ لو گے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری دنیا جہان کو کا جو ہے نا کچھ بھی لے لو میری جان چھوٹ جائے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر جو ہے نا یہ اس کو بچا دیا جائے. كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، نہیں یہ تو مطلب جلتی ہوئی دوزخ ہے، اور یہ نَزَّاعَةٍ لِلشَّوَىٰ، یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے. تو اس کا جو ہے نا ایک منظر ہے. اور کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ جتنے وہ مطلب چیلنج دے رہے ہیں نا، لے عذاب لے عذاب،
دیکھو بات سنو، انسان بہت کمزور مخلوق ہے، جب یہ اس میں ہوتا ہے تو پھر بہت آہوزاری کرتا ہے، ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر ہو جاتا ہے تو پھر ہائے کلاپ بہت کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر مل جاتی ہے تو اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو دینے کا روادار نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعاً کوئی بڑا دل رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈالے تو بھی بڑے صبر سے اس کو برداشت کرے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے تو بھی دماغ خراب نہ ہو۔ اچھا یہ برتا، یہ بڑا نفس پیدا کرنا اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ الا المصلین، وہ لوگ جو خدا کو جان گئے اور خدا کو سجدے کرتے ہیں، خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور خدا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کا پھر وہ ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں کے اندر معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سوالیوں کے لیے، محروموں کے لیے، اور آخرت پر جو ہے نا جزا کے دن پر ان کا پکا یقین ہے، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، جو رب کے عذاب سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا کچھ اور بھی ان کے اوصاف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص کیریکٹر ہے البتہ جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور جو انسان کے بہت سارے جو ننگ ہیں ان سارے ننگ کو چھپا دیتا ہے، اور انسان کے جو بہت سارے طبعی انسان کے اندر عیب ہیں ان عیبوں کو یا تو ختم کر دیتا ہے یا ان عیبوں کو بہت زیادہ انسانوں کے اندر کم کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بھی کیونکہ ایک طریقے سے عذاب ہی کے مناظر سے متعلق صورت تھی تو اور ان کا چیلنج جو ہے، تو اس پہ جو اب صورت نوح آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی تیرے ساتھ تو کیا کوئی اشرا بھر ہوگا نا، اشرا بھر انہوں نے دھمکیاں لگائیں، انہوں نے تڑیاں لگائیں، انہوں نے چیلنج دیے، لے آ تو ذرا یہ دیکھ کہ تجھ کو ہم ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے 950 سال تک ان کو، آپ ذرا تصور کریں 950 سال تک کہتے رہے ہوں لے آ عذاب دکھا دے، لا کیوں نہیں دا، دکھا نہیں دا، جھوٹا ہے، ہوتا تو نہ لینا آتا۔ تو ایک آدمی نے 950 سال ان کو بتاتا رہا اور صبر کیا، پھر جب عذاب آیا تو پھر ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا کیا حل ہوا، اور آج سے یہ صرف اس کی کہانیاں ہی سنتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے ایک تو نوح علیہ السلام نے جیسے جیسے زور لگایا، خدایا میں نے ان کو چھپ کے بھی بتایا، میں نے انہیں پبلک میں بتایا، میں نے ان کو پیار سے بھی بتایا، میں نے ان کو جھنجھوڑ کر بھی بتایا، خدایا میں نے ان کو کائنات بھی دکھائی، میں نے ان کو سورج کا بھی بتایا، میں نے ان کو چاند دکھا کر بھی تیری خدائی کا بتایا کہ ان کی جو پیدائش ہوتی ہے اور جن جن مراحل سے انسان کی پیدائش، خدایا میں نے ان کے ساروں کے حوالے دے کر ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارا خدا کون ہے، اور قوت کا مالک، طاقت کا مالک اور عبادت کا مستحق کون ہے۔ تو خدایا کوئی ایک میری بات جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اور ایک لمبی دراز مدت گزرے، خدایا اب بس ہے اب۔ اچھا یہاں پر نوح علیہ السلام کا انسان تو انسان ہوتا ہے، نوح علیہ السلام نے یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کی ہو یا اس کے جواب دیا ہو، لیکن ان کے رویے کے حوالے سے بہرحال صبر کا پیمانہ نوح علیہ السلام کا جو لبریز ہوا ہے، اور ویسے تصور بھی کر لیں عمل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو شاید ایک دن بھی شاید دعوت نہ دی ہو، اور ڈھنگ سے تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ہم نے دعوت نہ دی ہو۔ تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے جو عشروں کے عشرے، بلکہ نوح علیہ السلام صدیوں، تو پھر جب پیمانہ لبریز ہوا نوح علیہ السلام کا، حقیقت یہ ہے کہ سورۃ نوح کا آخری حصہ پڑھا نہیں جاتا، تو جس طریقے سے پھٹا ہے نا وہ صبر کا پیمانہ، وہ گلا سب شکوہ جو ہے نا مومن کا خدا کے آگے ہی ہوتا ہے کہ خدا دیکھیے کیا ہے، تو وہ جو ہے نا غیر مومن کو، تو یہ جو ہے نا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا، خدایا اب تو نے اگر مزید ان کو چھوڑا نا تو تیرے جو بندے ہیں نا ان کو بھی شاید یہ گمراہ کر دیں، اور یہ اب جنیں گے بھی تو صرف کافر ہی ان کے پتن سے جو ہے نا وہ جنا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انجام ہوتا ہے۔ تو ہم تم کو ایک منظر دکھا دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم کو خبر دے رہے ہیں وہ تو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم تم کو ایک کہانی سنا دیتے ہیں، اس سے بھی اگر تم کو مطلب کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو۔
اس کے بعد سورۃ الجن شروع ہوتی ہے کہ ظالموں، یہ جو تم نے ایک سلسلہ چلا رکھا ہوا ہے اس عذاب پر یقین نہ کرنے کا اور مسلسل اس کی فرمائشیں کرتے چلے جانے کا، تو ذرا اندازہ کر لو کہ ایک جنوں کی ایک جماعت جو صرف گزر رہی تھی تو اس نے قرآن سنا تو اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس نے اس کا اثر قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کی اور پورا ایک واعظ جو ہے وہ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو دیا۔ اچھا، اس کے اندر ایک خاص قرآن مجید کی عظمت کا ایک جو بیان ہے، بس ہم اس کا ذکر کرتے چلیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے کلام سنا، اب ہمیں اندازہ ہوا کہ کیا وہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے تھے، اور جب بھی ہم جو ہے نا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم آسمان میں پوزیشنیں لے لے کر بیٹھا کرتے تھے اور سنگن لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، مگر اب کیا ہو گیا کہ اب جو بھی سننے کے لیے جاتا تو اس کو جو ہے نا شہاب ثاقب، ایک بہت چلتا ہوا انگارہ اس کو پڑتا۔ اچھا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرٌ، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا آسمان میں، ہم ہمیشہ سے یہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے تھے، اور وہی جو ہے نا یہ کچھ خبریں غیب کی جو ہیں وہ ان کی کچھ سنگن ہمیں مل جاتی تھی۔ تو وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے سوچا کہ کیا اس زمین کائنات کے مالک کو اہل زمین کی کوئی کم بختی منظور ہے؟ کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا اہل زمین کی کوئی کم بختی آنے والی ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا کوئی خاص رحمت اور کوئی اچھائی کرنے کا ارادہ ہے اللہ رب العزت کا؟ تو کھلا یہ کہ اچھا یہ قرآن جو ہے نا یہ اترنا تھا، تو اس وجہ سے آسمان کے سب راستے جو ہیں وہ وہاں پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ تو یہ ہے ایسا قرآن کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا اعلیٰ انتظام کیا۔ اور یہاں جو ہے وہ ایک، کیونکہ جنات کے ذریعے سے غیب کے پتے آج بھی چلتے ہیں، بہت ساروں کا ایک بزنس بھی ہے جنات کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یعنی عملیات کرنے کا اور غیبیات کی باتیں کرنے کا۔ یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب صرف جاننے والا اللہ ہے، اور وہ اپنے غیب پر مطلع بھی نہیں کرتا ہے سوائے یہ کہ بندوں میں سے کسی کو اپنے رسول کے طور پر چن لے، تو پھر اس کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اور اس پر البتہ پہرے بٹھا دیتا ہے کہ وہ اس غیب کی بات میں اس کی نہ تو چوری ہو اور نہ اس کے اندر کوئی اور جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اچھا، سورۃ المزمل جو ہے یہ ایک شخص جو ہے آسودہ حال، مزمل مطلب وہ چادر لپیٹ کر کمبل لے کر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ اٹھ اور اپنے رب کو پہچان۔ اچھا، تو یہ جو دو صورتیں نا سورۃ المزمل، اس کا معنی بھی کمبل لے کر لپیٹنے والا، اور مدثر کا بھی معنی تقریباً یہی ہے۔ تو یہ مطلب دو صورتیں یہاں پر ہیں۔ پہلی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پرستی کا سبق دیا جاتا ہے، خدا کو پہچاننے کا، راتوں کو طویل ساعتیں اس کے آگے قیام کرنے کا، اور یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اس لیے ہے کہ لمبی لمبی تلاوتیں کر، پوری رات کا قیام کیا کر، چلیں عادی کر لے، چلیں اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ ہم تیرے اندر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اہم ہے، جو بھی بندہ داعی بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بہت بھاری جو ہے نا فرمان ہم تجھ پر ان قریب نازل کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے تکڑا ہو جا، تیار ہو جا۔ اچھا، تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا کو پکارنا، یاد کرنا، آنسو بہانا، سجدے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا گڑ گڑانا، یہ ایسا زبردست ہے جو ہے نا نفس کو خدا پرست بنانے میں، اشد وطئا اقوم قیلا، بہت جو ہے نا انسان کو درست کر دینے والا ہے۔ اچھا، دن کے اندر تو تیرا بہت جو ہے نا وہ کام دھندہ ہوگا دعوت کے سلسلے میں، تو اس وجہ سے راتوں کے وقت نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ مضمون جو ہے آخر میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نرمیاں بھی کر دی ہیں، تم میں سے کچھ لوگوں کو تجارتیں بھی کرنی ہیں، کام بھی کرنا ہے، تو یہ کہ فقرؤوا ما تیسر، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھا کرو نمازوں کے اندر۔
اچھا، تو کہتے ہیں کہ قول ثقیل اگلی صورت میں آ گیا، یا ایھا المدثر، اے کمبل لپیٹ کر بیٹھ رہنے والے، قم اٹھ کھڑا ہو، فانذر تو خبردار کر۔ تو کہتے ہیں سید قطب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آرام نہیں کیا، سبحان اللہ، جس دن سے سورۃ مدثر اتری ہے۔ ویسے اگر اس سے پہلے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا، جب سے خدیجہ کے ساتھ شادی کی، بہت اچھا بزنس، یہ جو ہماری کلائمیکس ہے نا ہمارے، بہت اچھا بزنس، بہت محبت کرنے والی بیوی، بہت پیارے بچے، بہت اچھا مال دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاتھ کھلا، راحت، اچھا، عزت آبرو، اتنی سارے قریش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ادا کیا نا، تو اس وقت سے وہ بدتمیزیاں کرنے لگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا بےہودگیاں کرنے لگ گئے، ورنہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ شہدائی ہیں، اچھا، عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، سارا کچھ ہے، مطلب یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ آسودگی کی کوئی حد جو ہو سکتی ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اچھا، ایک ایسے آرام سے سراسر لبریز شخص کو کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، تو کہتے ہیں اس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو پھر اس کے بعد بیٹھے نہیں آپ، بل رفیق الاعلیٰ آخر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ، تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کر۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہستیاں ہیں نا، مطلب حقیقت یہ جو ہے نا ربک فکبر، ہر قوم کسی نہ کسی کی بڑائی کرتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں اس کے رہنماؤں کے بیانات دیکھا کریں، اس کے جو قومی نعرے ہیں ان کو دیکھا کریں، اور ڈھونڈیں خدا ملتا ہے کہیں، مطلب خدا ملتا ہے، مطلب بڑائیاں کریں گے، بار بار کسی شے کا نام جپیں گے، وہ کریں گے، ہے کہاں وہ جھاڑ جنکار، یہ مٹی خاک کی مخلوق جو ہے، اس کے قصیدے، اس کے گن، اس کی ترقی، اس کا وہ کوئی ہے دنیا میں جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر گن گائے؟ تو خدا کے گن گائے، پیدا کرنے والے کے گن۔ اچھا، اور وہ جو جس چیز کے وہ مر رہے ہیں نا، وہ ویسے ہی وہ دیتا ہے، اچھا ان کو بھی وہی دیتا ہے، ان کو بھی وہی دیتا ہے، تو ہم کو بھلا کیوں نہیں دے گا جو ہم تو اس کے گن نہیں گاتے؟ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو یہ ہے اصل میں کہ مسلمانوں کا جو نریٹو ہوتا ہے، اس میں سارا، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ وطن، نہ چھوٹے بڑے بابو، کچھ نہیں ہے، بڑائی ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے تو صرف ایک ہستی کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ آپ نے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا ہماری اذان ہوتی ہے، مطلب فضائیں گونج جاتی ہیں خدا کی بڑائیوں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر مطلب تھوڑی سی بھی ادراک ہو، شعور ہو، تو اس کو اندازہ ہو کہ اسلامی نریٹو ہے کیا۔ جس بندے نے جو نماز میں اللہ اکبر سے جس کو پتہ نہ چل سکتا ہو کہ اسلام کا نریٹو ہوتا کیا ہے، جس کو اذانوں سے پتہ نہ چلے کہ نریٹو کیا ہوتا ہے، ابھی انشاءاللہ العزیز ایک دو دنوں میں عید آنے والی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزوں کی گنتی تو کہ تم پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ کے نعرے مارو، اللہ کی بڑائیاں کو۔ تو بھائی ایک ہی تو قوم ہے دنیا میں جو خدا کی بڑائیاں کرنے کے لیے باقی ساری چیزوں کو ہیچ کر دینے کے لیے اس کے آگے، اچھا وہ بھی ظالم جو ہے نا وہ خاک پر ہی مرتی ہو اور جھاڑ جنکاڑ ہی کے لیے روتی اور گڑ گڑاتی ہو، اور اس کے بھی جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہی ارمان ہو۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے جو ہے نا لباس کو یا اپنے دامن کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو پلیدی ہے، کہنے لگے کہ یہ غیر اللہ سے امیدیں، غیر اللہ پر سہارے، ٹھیک ہے، اور بتوں سے لو لگانا، تو کہتے ہیں یہ ہے پلیدی، اس سے بالکل اس سے بیزار ہو جا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور بے لوث ایسا ہو جا کہ کبھی کسی پر احسان کرے تو یہ نہیں کرنا کہ اس کا تم کو کوئی صلہ ملے۔ سبحان اللہ، یہ نفس صرف اس ایک آیت کو نفس انسانی کو کوئی بڑا کرتا ہے یہ قرآن، اللہ کی عبادت بندگی کو، یعنی یہ ہے کہ اللہ کے اجر پر نگاہ ٹک گئی ہے، اور پورے جہان سے مطلب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان کی تسلی ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس کو صلہ نہ ملے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس صلے کے لیے نا اپنی طرف بندے کو صلہ لینا، تو میرے بندے میری طرف دیکھ، اچھا وہ جو صلہ اتنا بڑا ہے، پھر یہ ہے کہ پوری دنیا مجھے سونے میں بھی تول دینا، ذرہ چیز میرے لیے کوئی نہ یہ میں نہ رکھتی ہے، تو اتنا بڑا انسان کر دیتے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مشن ہے نا، اس کے لیے تم نے کودنا ہے، پوری دنیا نے تمہارا دشمن ہو جانا ہے،
تو یہ ہے کہ صرف اپنے رب کے لیے صبر، اور اگر رب کے لیے صبر نہ کیا تو یہ جسے کہتے ہیں نا یہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن جو ہے یہ مطلب غیر معمولی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سورت مدثر کا یہ جو پہلے 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں کا یہ سبق جو ہے بہت خوبصورت سبق ہے، بہت خوب، اور یہ پہلا سبق ہے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن میدان میں اتارا گیا۔ تو مطلب اس یہاں پر فی الحال سورۃ مدثر میں ہم اتنی ہی بات کرتے ہیں، تو اس کی باقی فضا جو ہے نا آپ کو اسی کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ بس بہت مختصر بات، اب 3 صورتیں ہماری رہ گئی ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ قسم ایک تو قیامت کی کھاتا ہے، ساتھ ہی نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ لوامہ ملامت کرنے والی، لوامہ لوم ملامت کہنے۔ اچھا، اس نفس کے اندر جو ہے نا وہ انسان نے کچھ غلط کیا ہے، کچھ زیادتی کی ہے، کچھ ظلم کیا ہے، کرتا تو ہے، اندر سے کچک کے مارنے کا ایک انتظام رکھا ہے۔ کہا کہ بے ظالم آدمی یہیں سے اندازہ کر لے کہ یعنی شر کو جو ہے نا، شر کو رد کرنے کا داعیہ یہ اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ تو قیامت دراصل ایک بڑی سطح پر وہی ہے جو ایک چھوٹی سی سطح پر تمہارے اندر ضمیر نام کی چیز جو ہے نا، وہ جو شر کو قبول نہیں کرتی، ظلم کو قبول نہیں کرتی اور خیر کو سراہتی ہے، تو مطلب اسی چیز کے لیے قیامت کا جو ہے نا پورا یہ بندوبست ہے۔ تو یہ جب ساری کائنات جو ہے نا وہ تلپٹ ہو جائے گی تو اس دن انسان کہے گا کہ این المفر، کہاں بھاگا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا پچھلی ساری صورتیں آپ کو پتہ ہے، یہ لے عذاب لے عذاب لے، تو جس دن آئے گا اس دن بھاگ نہیں سکے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا کہ آج کہاں بھاگا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آج بھاگنا کہاں ہے۔ اچھا، پھر اس کی وہی جو مضمون ہے دوبارہ کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ٹھیک ہے، وہ جو اعمال نامے ہیں وہ تو سارا کچھ وہ فرشتوں کے سارے چٹھے جو ہیں وہ تو ہوں گے، انسان تو اپنے اوپر خود بہت بڑا گواہ ہے، اور ولو القی معاذرہ، چاہے لوگوں کے سامنے کتنے بھی عذر تراش کر وہ کرتا ہو۔ تو یہ سورۃ الانسان کے اندر بس اور ہم زیادہ بات نہیں کر پائیں گے، صرف یہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے نا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی اللہ سے صلہ پانے والے جب انسان تیار ہو گئے، جو کہ صرف یہ دین ہی کر سکتا ہے، صرف خدا کی جو ہے نا معرفت ہی ایسے۔ اچھا، اگر ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نہ انسانوں سے صلے کی پرواہ، نہ ان کے شکریہ کا بالکل کوئی خیال، اچھا نہ ان کی سراہنا، نہ ان کا وہ کرنا، وہ کچھ نہیں ہے، تو اتنے بڑے جب انسان ہو جاتے ہیں تو اس کا کچھ نقشہ یہاں پر کھینچا ہوا ہے کہ یہ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھلانے میں لگے ہوئے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف خدا کی رضا کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے۔ کہتے ہیں یہ ہے اسلام کا NGO ورک، یہ ہے اسلام کا جو ہے نا وہ سماجی خدمت، سوشل ورک جو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا، ایک آپ نے چھوٹا سا ایک تھیلا آٹے کا دیا اور 20 تصویریں کھینچنے کا جو مطلب وہ ہو رہا ہے، وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ صرف آپ سے اس وجہ سے نہیں لے رہے ہوتے کہ جب آپ چودھری صاحب دے رہے ہیں تو وہ آٹے کا ایک گٹو جو ہے نا اس کی تصویریں پتہ نہیں 1 لاکھ بندے نے دینی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں یار میں بھوکا رہ لوں گا، مطلب جو تھوڑے سے ذرا عزت دار لوگ ہیں وہ اس کے لیے دیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اتنے بے لوس ہیں، اور وجہ کیا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے ایک بہت کڑے سخت دن سے ہم تو ڈر رہے ہیں، جس دن ہم خدا کے سامنے بھی، تو یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اصل میں تو ہم ایک آخرت کے دن خدا کو کچھ پیش کرنے کے لیے، خدا کو منہ دکھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پھر اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ واقعتاً اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ جو ہوتا ہے نا، جو نعمت کی خوشحالی چہرے سے ٹپک رہی ہے، ان کو انشاءاللہ وہ نعمت آخرت میں ملنے والی ہے اور حقیقی خوشی۔ اور پھر یہاں پر جنت کا بھی ایک بہت اچھا منظر ہے جو سورۃ الانسان میں ہے، اور آخر میں جو ہے وہ سورۃ المرسلات ہے، جس میں ترجیح کہتے ہیں بار بار دہرا کر، جیسے سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ مضمون پلٹ کر آتا ہے، اور یہ بہت کم صورتوں میں ہے
کہ ایک ہی آیت پلٹ پلٹ کر آ رہی ہو، تو اس میں کہتے ہیں 10 بار جو ہے ویل یومئذ للمکذبین آتا ہے کہ تباہی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا جھٹلانا نبی کو، یہ مطلب سارے کفر کا، ساری معصیت کا، ساری نافرمانی کا، اور حقیقت میں نفاق کا، کیونکہ نفاق سب سے بڑی شے جو ڈر کی ہے مسلمان کے حق میں وہ نفاق ہے۔ تو نفاق وغیرہ سارا کچھ اصل میں اس لیے وجہ سے ہے کہ بندہ دین کی تکذیب کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔